بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے 3 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی۔ مجھے بڑی آرزو تھی کہ میری ایک بیٹی بھی ہو۔ کہتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رحمت بن کر آتی ہے، وہ اپنی ماں کی دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہے۔ میں جب کبھی ننھی منی بچیوں کو گڑیوں کی طرح سجا ہوا دیکھتی، رنگ برنگی فراکوں میں ملبوس تتلیوں کی مانند اڑتا پاتی، جی چاہتا ان تتلیوں کو باہوں میں بھر لوں اور خوب پیار کروں، لیکن میں نہیں جانتی تھی یہی بیٹی میری خوشیوں کے انتقام کا سبب بنے گی۔ میں خود بچپن میں اپنے والدین کی لاڈلی تھی۔ وہ میرے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ سکندر میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ میرے بھائی علی کا کلاس فیلو تھا اور اکثر ہمارے گھر علی بھائی سے ملنے آیا کرتا تھا۔ اس وقت میں میٹرک میں تھی جب اسے خوابوں میں بسایا۔ وہ بھی میری نظروں کے التفات کو پہچانتا تھا۔ دل سے تو میری جانب مائل تھا مگر ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ابو امی کے خاندان والوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ سکندر کا ہمارے گھر آنا بھی ان کو پسند نہ تھا، لیکن بیٹے کی خاطر چپ تھے کہ علی کی اس سے دوستی تھی۔ جب میری شادی کا وقت آیا، امی سے کہا کہ مجھے سکندر سے شادی کرنی ہے، آپ ابو سے بات کریں کیونکہ سکندر کی بھی یہی خواہش ہے۔ امی نے سمجھایا، بیٹی تمہارے والد اس رشتے پر ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اگر میں نے یہ بات منہ سے نکالی، وہ سکندر کا نہ صرف گھر میں آنا جانا بند کر دیں گے بلکہ اس کی کھلے عام بے عزتی کریں گے۔ یہ بات ذہن سے نکال دو، تمہاری شادی وہاں ہوگی جہاں تمہارے ابو چاہیں گے۔ مجھے معلوم تھا امی صحیح کہہ رہی ہیں، اور یہ بھی پتہ تھا کہ ابو میری شادی اپنے رشتہ داروں میں کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور ابو کو اب کوئی نہیں روک سکتا۔ بالآخر وہی ہوا۔ میں سسکتی رہ گئی۔ سکندر کے دل پر وہی قیامت گزر گئی۔ ابو نے مجھ سے پوچھے بغیر میرے چچا کے بیٹے اشر سے میری شادی کر دی۔ میں ایک بیٹی تھی، ایک مشرقی لڑکی۔ میرا یہی رول تھا کہ خاموشی سے بزرگوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دوں۔ مجھے اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے بارے میں کوئی بات کرنے کا حق نہ تھا، اعتراض کرنے کی جرات نہ تھی۔ سہاگ رات جب میرے چچا زاد نے گھونگھٹ اٹھایا اور ہاتھ تھاما، دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میں ضبط کیے بیٹھی تھی، مگر یہ کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ جب دل رو رہا ہو، آنسوؤں کو چھپا کر مسکرانا کتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ والدین کو جو بیٹیاں دکھ دیں، اس سے تو اچھا ہے کہ وہ پیدا ہی نہ ہو۔ میں اب ہر ایک کو یہی کہتی تھی۔ در حقیقت میرے اس بیان میں میرا درد بولتا تھا جو اب روئیں میں بس گیا تھا، اور اب مجھ کو اس درد کے ساتھ جینا تھا۔ زندگی کا سب سے بڑا سمجھوتا کرنا تھا، خود کو بھلا دینا تھا، اور سکندر کو تو بھلانا ناگزیر تھا۔ میں نے اپنے ماضی کی ہر اچھی اور پرمسرت یاد کا دیا بجھا دیا اور اشر کے ساتھ خوش رہنے لگی اور سسرال والوں سے گھل مل گئی۔ اشر نے بھی میری قدر کی، مجھ سے پیار کیا، اور وہ بھی میری اتنی قدر کرتے تھے کہ کبھی سکندر کے بارے میں سوچتی بھی تو شرم آ جاتی کہ اتنے اچھے شوہر کو خیالوں میں دھوکہ دینا بھی گناہ کے مترادف تھا۔ سکندر نے کیسے صبر کیا ہوگا، کیسے مجھے بھلایا ہوگا، بھلا بھلا بھی سکا یا نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک خاندان تھا، شادیوں میں آمنا سامنا ہو جاتا تھا۔ میں سکندر کے جذبات کو اچھی طرح سمجھتی تھی، اس کی دلی حالت سے بخوب بھی واقف تھی، لیکن کبھی اس کی طرف التفات نہ کیا، اچٹی نگاہ سے بھی نہ دیکھا کہ کہیں وہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو اس کا سویا ہوا اور درد جاگ اٹھے اور خوابیدہ طوفان ہم کو کسی تباہی کے کنارے تک لے جائے۔ عورت جب ماں بن جاتی ہے تو دلیر بھی ہو جاتی ہے، لیکن بہت بزدل بھی۔ میں اب 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ 3 بیٹوں کے بعد بھی میرے شوہر کی یہی آرزو تھی کہ ایک اور بیٹا اور ہو اور ہم 4 سپوتوں کے ماں باپ بن جائیں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک بیٹی ہو جائے بس۔ مجھے یہ حسرت نہ رہے کہ میری کوئی بہن نہیں ہے تو بیٹی بھی نہیں ہے۔ میں نے بھی بڑی دعاؤں سے سویرا کو پایا تھا۔ وہ میرے دل کی ہی نہیں آنکھوں کی بھی ٹھنڈک تھی۔ اس گڑیا کو ہر دم سجا کر رکھتی، اس کے لیے گڑیوں کے انبار لگا دیے تاکہ وہ ان سے کھیلے اور مسرور رہے۔ وقت کے ساتھ سویرا بڑی ہوتی گئی، وہ میری ہم شکل تھی، مجھے اس میں اپنا عکس دکھائی دیتا تھا، میری جوانی کی تصویر تھی وہ۔ سویرا ان دنوں 10ویں کلاس میں تھی جب میرے ماموں کے گھر سے ان کی بیٹی کی شادی کا بلاوا آیا۔ ہم ان کی بیٹی کی شادی میں چلے گئے، حالانکہ شادی کے بعد میں کبھی ماموں کے گھر نہ گئی تھی۔ مجھے شادی میں شرکت پر کوئی اعتراض نہ تھا، معاملہ تو دل کا تھا۔ یہ سکندر کا گھر تھا اور اس کی سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی۔ میں سکندر کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی، اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرا دل اگرچہ پتھر کا ہو چکا تھا، لیکن لکیر مٹانے کے لیے شاید بہت سے جنم درکار تھے۔ شادی والے روز سکندر کے گھر میں ایسی جگہ بیٹھی جہاں زیادہ بھیڑ نہ تھی۔ دور سے کئی بار اس کی جھلک نظر آئی، وہ صحن میں ادھر ادھر آ جا رہا تھا، اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھیں۔ اچانک وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، سلام کر لینے میں تو کوئی حرج نہیں۔ سلام کا مطلب جانتی ہو؟ یعنی تم پر سلامتی ہو۔
اور تم پر بھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے میں سویرا آ کر بیٹھ گئی اور پوچھنے لگی، یہ کون ہے امی؟ یہ سکندر ماموں ہیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا، اس نے گردن ہلائی اور اٹھ کر چلی گئی۔ مگر سکندر نے جانے کا نام نہ لیا تو میں گھبرانے لگی۔ کہا، سکندر اب تم جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، کیوں بیٹھے ہو؟ 15 برس تم کو دیکھا ہے، کتنا انتظار کیا ہے تمہاری ایک جھلک دیکھنے کا، ابھی سے جانے کا کہتی ہو؟ میں کانپ گئی۔ سکندر، خدا را ایسی باتیں نہ کرو، بھلا دو وہ سارا افسانہ جو ماضی کے اوراق میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ وہ گم نہیں ہوا ہے، میں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ دیکھو، میں نے ابھی تک تمہاری یاد میں شادی نہیں کی ہے۔ اس کی باتوں سے میرا دم گھٹنے لگا۔ سوچا، یہ نہیں اٹھے گا، میں ہی اٹھ جاؤں یہاں سے۔ میں وہاں سے اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ تبھی زینے پر چڑھ گئی۔ سوچا تھوڑی دیر چھت پر جا کر سانس لیتی ہوں، سکندر گھر سے باہر چلا جائے گا تو نیچے چلی جاؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیٹی نے مجھ کو چھت پر جاتے دیکھ لیا ہے۔ وہ اپنی ہم سہیلیوں میں گھری ہوئی تھی، اس لیے میرے پیچھے نہیں آئی۔ لیکن سکندر نے میرا تعاقب کیا۔ اس نے بھی مجھے زینہ چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ چند منٹ بعد چھت پر آ گیا۔ اس نے کہا، شکر ہے تم یہاں آ گئی ہو، بے شک چند گھڑی کی ملاقات ہے مگر آئیڈیل جگہ ہے۔ وہ میرے قریب چارپائی پر بیٹھ گیا اور میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، ان ہاتھوں نے مجھ سے کبھی جدا نہ ہونے کا وعدہ کیا تھا اور آج یہ ہاتھ کسی اور کی ملکیت ہیں۔ کسی اور کے ہاتھ کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، مجھے بیچ منجدھار میں چھوڑ دیا ہے۔ ابھی میں اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا نہ پائی تھی، اس کی باتوں کا جواب نہ دے پائی تھی کہ اچانک پشت پر کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ مڑ کر دیکھا تو سویرا کھڑی تھی۔ وہ خشم کی نگاہوں سے اپنی ماں اور اس کے ماضی کو گھور رہی تھی۔ اسے سکندر کا کہا ایک ایک لفظ سن لیا تھا اور اب مجھ سے نزدیک ہو کر بھی بہت دور جا چکی تھی۔ کاش کہ میں جو کہنا چاہتی تھی وہ بھی اپنے کانوں سے سن سکتی۔ میں سکندر کا ہاتھ جھٹک کر یہی کہنے والی تھی کہ اب میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور یہ تیری اتفاقیہ ملاقات ہے۔ اب دوبارہ مجھ سے ملنا اور نہ ملنے کی امید رکھنا، اور اب تم چلے جاؤ۔ الفاظ تو میرے منہ میں رہ گئے۔ سویرا روتی ہوئی نیچے بھاگ گئی۔ سکندر ساکت تھا اور میں پتھر کا بت بن گئی تھی۔ ہم نے کوئی گناہ نہ کیا تھا اور نہ کسی گناہ کا ارادہ تھا۔ میں اس کے لیے شادی میں شریک نہ ہونا چاہتی تھی۔ میں تو ایک جھلک سکندر کی بھی نہ دیکھنا چاہتی تھی۔ سکندر سے یہ ملاقات صیغہ راز ہی رہی، کسی کو علم نہ ہو سکا کہ اس نے چھت پر اس روز وہ باتیں مجھ سے کہی تھی۔ لیکن سویرا کے دل میں شگاف پڑ گیا۔ اس نے جو سنا وہ میرے رشتے کو تاراج کرنے کو کافی ہو گیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی، مجھ کو ایک بری عورت سمجھنے لگی اور اس نے مجھ سے اس کے بعد بھرپور بغاوت کر ڈالی۔ اب سویرا مجھ سے سیدھے منہ بات نہ کرتی اور اگر میری بات کا جواب دینا پڑ جاتا تو حقارت سے جواب دیتی، اور پھر وہ دلیر ہوتی گئی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نافرمانی پر اتر آئی، زبانی جملے کہہ کر میرا دل زخمی کرتی تھی۔ ایک ایسا وقت بھی آ گیا جب وہ غلط روش کی طرف چل پڑی۔ میں ماں تھی، اس کی بھلائی چاہتی تھی، لیکن وہ میری ہر بات کے جواب میں کہتی تھی، مجھے کیا نصیحت کرنے چلی ہو، پہلے خود کو تو سدھارو۔ 4 جوان بچوں کی ماں ہو کر اپنے آشنا سے چھپ چھپ کر ملاقاتیں کرنے والی عورت مجھے کسی بات سے روکتی ہے۔ جو میرا دل چاہے اب میں وہ کروں گی۔ زیادہ رکاوٹیں ڈالیں تو ابا سے سارا کچا چھٹا کہہ دوں گی۔ بیٹی کے منہ سے اس قسم کی باتیں سن کر میرا کلیجہ شق اور دل لہو لہو ہو جاتا تھا، لیکن وہ جو جواں سال اور مزور تھی، اس کی جوانی نے مجھے کمزور سے کمزور تک ثابت کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑوسی لڑکے بابر سے ملنے لگی، اس کے ساتھ فون پر میرے سامنے بیہودہ باتیں کرتی اور میں اس کو روک نہ پاتی۔ روکتی تو آنکھیں نکال کر کہتی، جو میری مرضی ہوگی کروں گی، آپ مجھے نہیں روک سکتی۔ اگر زیادہ روکا تو ابا کو بتا دوں گی آپ کا اور سکندر کا تعلق کیا ہے، پھر پوچھوں گی کیا ہوتا ہے کسی کو مرضی سے روکنا۔ میرے پاس اس کی باتوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ پیار سے سمجھانا چاہا تو اس نے مجھے دھکیل کر پرے کر دیا۔ غصہ دکھایا تو منہ کو آ گئی۔ غرض ایسا میرا گھیراؤ کیا کہ اسے ڈرا دھمکا بھی نہ سکتی تھی۔ وہ اب کہتی، ابا سے ہی نہیں آپ کے 3 بیٹوں سے بھی آپ کی ماضی کا افسانہ کہہ دوں گی۔ ابا اور بھائی سبھی آپ سے نفرت کریں گے۔ مجھ کو عزت سے پکارنے والی، مجھ سے والہانہ محبت کرنے والی، میری کوکھ سے جنم لینے والی میری لخت جگر بیٹی نے مجھے حقارت سے دھتکار کر بے بس کر دیا۔ خود میری نظروں میں 2 کوڑی کا کر ڈالا
خدا کی مرضی کہ ذلت میری بیٹی کے ہاتھوں سے لکھی تھی۔ اس نے مجھے خوب بلیک میل کیا اور میں اس ڈر سے بلیک میل ہوتی رہی کہ کہیں وہ منہ پھٹ اپنے باپ اور بھائیوں سے یہ نہ کہہ دے کہ میں سکندر سے ملی اور میرا اس سے ماضی میں کوئی واسطہ تھا۔ کاش میں جرات کر کے اپنی بچی کو غلط روش پر چلنے سے روک پاتی۔ ایسا نہ ہو سکا۔ وہ رات کو دیوار پھانک کر بابر کے گھر کود کر رات بھر ساتھ رہتے۔ یوں سویرا نے انتقامی کارروائی سے اپنا ایسا بڑا نقصان کر لیا کہ ہم رسوائی کے دہانے پر جا کھڑے ہوئے۔ ہماری عزت ناموس سبھی کچھ داؤ پر لگ گیا۔ بابر تو گھر سے بھاگ گیا اور میں سویرا کو لے کر لیڈی ڈاکٹروں کی منتوں میں لگی رہی۔ آخر کسی ایک کو ترس آ گیا اور اس نے میرے خاندان کی عزت بچا لی۔ سویرا کو شادی سے قبل ماں بن جانے کی ذلت سے نجات دلوا دی، مگر اس کی بھاری قیمت چکانی پڑی کہ اس کے بعد وہ مرتے مرتے بچی۔ اتنے بڑے تجربے کے بعد اسے عقل آ گئی کہ اس نے میرے ساتھ برا کرنے کے بجائے خود کو بدلے کی آگ میں جھونک دیا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد اشر نے اس کی شادی اپنے ایک دوست کے بیٹے سے کر دی۔ جو راز تھا وہ تو راز ہی رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہماری عزت بچانی مفقود تھی۔ اس نے سویرا کی غلطی کا پردہ رکھ لیا۔ اچھا شوہر ملا، اچھی سسرال ملی، مگر وہ اولاد کی خوشی نہ دیکھ سکی۔ اس میں کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا کہ پھر ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ شوہر اور سسرال نے 10 سال انتظار کیا۔ بالآخر میرے داماد نے میرے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر دوسری شادی کی اجازت مانگی۔ میں تو خاموش تھی۔ سویرا نے کہا، امی جان انہیں اجازت دے دیجئے، میں آپ سے خفا نہیں ہوں گی۔ میں تو بد نصیب ہوں، چاہتی ہوں کہ یہ اولاد کی خوشی دیکھ لیں۔ ان کی خوشی میں ہی اب میری خوشی ہے۔ سویرا کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور دوسری بیوی سے اولاد ہو گئی۔ آج سویرا اپنے کیے پر پچھتاتی ہے۔ اب وہ سمجھدار ہو گئی ہے۔ کہتی ہے، ماں مجھے معاف کر دو، اس وقت مجھ میں عقل کی کمی تھی، آپ کا دل بہت دکھایا، اسی باعث بے اولاد اور نامراد ہوں۔ آپ نے بیٹی مانگی تھی کہ راحت ملے گی اور میں آپ کے لیے راحت کے بجائے خفت کا سامان بن گئی۔ میں اسے کہتی ہوں، میری بچی، میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا ہے، مگر اسے یقین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر آپ نے دل سے معاف کر دیا ہے تو پھر مجھے ابھی تک دلی سکون کیوں نہیں ملا ہے؟ جس دن دلی سکون مل جائے گا یہی سمجھوں گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ میں خدا سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ، میری بچی نے نادانی میں میرا دل دکھایا تھا، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اس کے دل کو سکون آ جائے۔ جب تک سویرا بے سکون رہے گی میں بھی بے سکون رہوں گی۔ اولاد کی بے سکونی والدین کو بے چین رکھتی ہے۔ خدا کرے میری بچی کو عمر بھر کا چین اور میرا سکھ بھی مل جائے، تب میں سکون سے مر سکوں گی۔